حضرات گرامی، قرآن حکیم کی برکات ہیں، اس میں شفا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے باعث تسکین ہے، باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ جہاں تک اس کرونا وائرس کا تعلق ہے، آپ غور فرمائیں کہ ابھی تک کوئی 30,000 کے قریب لوگ اس میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پچھلے 2 ماہ میں اس میں 30,000 کے قریب لوگ مارے گئے، اور کینسر کے اندر کوئی 1 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے جو بھی رپورٹ آئی ہے۔ ایکسیڈنٹ کے اندر کوئی 1.5 لاکھ کے قریب پچھلے 2 ماہ میں۔ اسی طرح شراب نوشی میں 6 لاکھ کے قریب بندے انہی 2 ماہ کے اندر، اور سگریٹ نوشی جو کہ کینسر ہے اس سے کوئی 7 لاکھ کے قریب بندے ان 2 ماہ میں آل اوور دی ورلڈ جو ڈیتھ ہوئی ہیں۔ تو لیکن اس کا خوف و ہراس پھیل گیا، ایک دہشت پھیل گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا بسم اللہ۔ دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جتنی تمہیں تکلیفیں آتی ہیں بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ایسی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو وبائی امراض ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہمیں جو تعلیم دی وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے تو اللہ رب العزت کی عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ عذاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عذاب نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ عذاب ہوتا تو اللہ مسلمانوں کو بھی ختم کر دیتا، لیکن نہیں، وہ ختم نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں کو، یہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور آزمائش کیا ہے کہ میں دیکھوں کہ اتنی بڑی آزمائش میری طرف سے آ گئی، ہزاروں لوگ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک کیفیت ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے اپنا رعب اور دبدبہ، اپنی کبریائی، اپنی الوہیت کا پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ جو ہے نا وہ غلغلہ مچا دیا ہے کہ میں ہوں رب اعلیٰ۔ دیکھیے قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی سورہ اسرافیل کے بعد، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، میرے رب کی ذات صرف باقی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس وقت یہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جب سامنے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ساری دنیا خاموش ہوگی، اس وقت پھر خود رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، اگر بادشاہی ہے اس واحد کی ہے جو قہار ہے، جو جبار ہے، تو کوئی جرت نہیں کرے گا قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت کے سامنے بولنے کی، خود جواب دے گا کہ للہ الواحد القہار، بادشاہی میری ہے۔ بے نہیں، آج پوری دنیا کے اندر سائنس اپنے عروج پر پہنچ چکی، ہم نے کتنی ایسی جو ہے نا وہ پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں کہ جہاں پہ ایٹمی اثرات بھی مرتب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کرونا وائرس ہے، ایک نادیدہ قوت ہے، اور یہ رب کی طرف سے ایک عجیب معجزہ ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ ہے کیا، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، لیکن اس نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اور میرے رب آج بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا والوں، اپنی طاقت پر جو ہے نا گھمنڈ کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو سوئی لمن الملک والیوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آج وہ سارے نائٹ کلب، آج وہ ساری بےہودگیاں، ساری بے پردگیاں، ساری رب کی نافرمانیاں آج ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ ساری دنیا وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ واقعی میرے رب تو ہی قوت والا ہے، تو ہی طاقت والا ہے۔ یہ ایک عذاب ہے لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وبائی مرض پھیل جائے، دیکھیے کتنا مسلمان کو قوت دی ہے، مسلمان کو کتنی طاقت دی ہے، کتنا حوصلہ دی ہے۔ فرمایا جہاں پہ وبائی مرض کوئی پھیل جائے تو اگر تم اس جگہ پہ موجود ہو، باہر نہیں نکلنا، باہر والے ہو تو اندر نہیں آنا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ جہاں یہ وبائی مرض پھوٹ پڑے تو تمہیں یقین ہو کہ موت میرے رب کے اختیار میں یہیں اسی بستی میں رہوں گا، جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا مجھے موت نہیں آئے گی۔
یہ جو جرت ہے نا جی بندے کو، یہ جو یقین کامل ہے، یہ بندے کو بلندی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ وہاں پہ اطمینان کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، افراد تفریح پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بے صبری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس آزمائش کی گھڑی میں کیا تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا تم نے اپنے رب کے شکر گزار بندے ہونے والی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لی ہے؟ تمہارے استغفار میں، تمہاری کیفیات میں، تمہاری عبادات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تم نے سوچا، کوئی تم نے غور و خوض کیا کہ یہ جو رب کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، کہ اگر تو تبدیلی نہیں آئی کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی امت کفر کے ساتھ ہی مل جائیں، ہمیں جو ہے ہم اسی تلاش میں رہیں، سارا دن بیٹھ کر ہم جو ہے نا وہ ایپ جو ہے نا وہ مختلف یوز کرتے رہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھے رہیں، جی قرآن کی طرف پھر توجہ نہ کریں، قرآن کی طرف پھر غور نہ کریں، اپنی عبادات کی طرف دیکھیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر بھی تو وقت گزارا تھا، بالکل خاموشی، بالکل تنہائی، کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہمارے اس وقت جو کیفیت تھی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو نازل کی غار حرا میں، یہ بتا دیا کہ وہاں پہ جو رب کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق قائم ہوا، وہ جو ایک کیفیت تنہائی کے اندر جو لطف آتا ہے رب کی بندگی کا، وہ اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کام کرنے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنے توبہ استغفار کے اندر اضافہ کرنا ہوگا، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین، یہ وہ ساری بندگیاں ہیں۔ آئیے ذرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کو دیکھیے گا۔ آپ گوگل پہ چلے جائیں، سرچ کریں، آپ کو نبی علیہ السلام کے معمولات کا پتہ چل جائے گا۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنے رب پہ یقین کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے حضرت خالد بن ولید کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ کا محاصرہ کیا اور وہ فتح نہیں ہو رہا، اور جس قوم پہ حملہ کیا تھا وہاں کے اس کے مذہبی رہنما باہر نکلے اور کہنے لگے کہ خالد بن ولید، تم اتنے دن سے محاصرہ کیے ہوئے ہو، یہ قلعہ تم سے فتح نہیں ہوگا، یہ شہر تم فتح نہیں کر سکتے ہو، لیکن تو ہے کہ یہاں پہ ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، فتح ہماری مسلمانوں کی، ہم نے انشاءاللہ اس کو فتح کر لینا ہے۔ کہنے لگا تمہیں اتنا ہی یقین ہے اپنے رب پہ؟ کہنے لگے بالکل مجھے اپنے رب پہ یقین ہے۔ اس نے اپنی جیب سے زہر کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، کہنے لگا اگر تمہیں رب پہ یقین ہے پھر اسے پی کر دیکھو، اور تمہیں بتاؤں کہ یہ زہر کون سا ہے، کہ یوں ہی بندہ پیتا ہے اس کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کا سب سے بدترین زہر ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، کیا تم اسے پی سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں لے کے آؤ۔ آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے اس رب پہ یقین کامل کہ جس چیز پہ میرے رب کا نام پڑھ لیا جائے وہاں سے ساری وہ جو ہے نا وہ ہر قسم کی آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں۔ اس کو پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پی گئے۔ وہ دیکھ کر حیران، کچھ وقت کچھ لمحے اس نے گزارے اور دیکھا کہ زہر اثر نہیں کر گیا، جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوئے لیکن پسینہ بن کر جو ہے وہ سارے کا سارا نکل گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ سنبھل گئے۔ الحمدللہ حشاش بشاش چہرہ تھا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، رب کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ وہ بہت بڑا مذہبی رہنما اپنے ہزاروں لوگوں کو بلا کے لے آیا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ ہے دین اسلام، یہ ہے اس کے رب پہ یقین کامل کا۔ حضرت گرامی بے نہیں، ہمیں یہ یقین کامل کرنا ہوگا۔ وہ جتنی آیات ہیں، مثلا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کو اگر 3 مرتبہ صبح پڑھ لیا جائے، فرمایا شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے۔ شام کو پڑھ لیا جائے صبح تک کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ۔ اس طرح سورہ تغابن جب پڑھی گئی، فرمایا کہ یہ انشاءاللہ العزیز اس کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے بندہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ بندہ اس رب پہ یقین کامل کر لے اور پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، اللہ رب العزت آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے سامنے بے شمار ایسی مثالیں، اور جب بندہ استغفار کر لیتا ہے آئے ہوئے عذاب ٹل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ چکا تھا، لیکن جب قوم نے استغفار کیا اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم توبہ کریں،
استغفار کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ جناب مسجدیں بند ہو گئیں، چھٹیاں ہو گئیں، نہیں 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 نہیں، اس کو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش سمجھیں۔ امت مسلمان ذرا غور تو کرو کہ تمہارے لیے مسجدیں بھی بند ہو گئی، مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے، کعبۃ اللہ بند ہو گیا، مسجد نبی بند ہو گئی۔ کہیں رب یہ تو نہیں کہتا کہ مسلمانوں تمہاری یہ ساری عبادات مجھے قبول نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا، تمہارے سجدے مجھے قبول نہیں، تم اس قابل نہیں رہے ہو کہ میرے گھر بیت اللہ شریف میں آؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے محبوب کے در اقدس میں تم سلام آ کر پیش کرو۔ اللہ اکبر، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا ہوگا۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر باجماعت نماز ادا کریں، اور دیکھیے احتیاطی تدابیر بھی بڑی ضروری ہیں۔ دیکھیے اگر کہیں اکٹھے ہو کر آپ گھر کے افراد ہیں تو اگر آپ نماز پڑھتے ہیں 2-3 فٹ کا فاصلہ رکھ کے آپ نماز ادا کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ملانا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے، جسے مصافحہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ دور نہیں ہوتے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے دور سے کسی کو السلام علیکم کہہ لیں۔ احتیاطی تدابیر جتنی ہیں آج کل بڑی ہیں، سو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف اپنے جو ہماری مسجد عائشہ سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے گزارش کیا کروں گا کہ 8 بجے یہ فیس بک پہ آن لائن آ جایا کریں، ہم مل کے اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ دعا بھی کر لیا کریں۔ آج چونکہ آغاز ہے، ہم کل سے انشاءاللہ ہم ذکر اذکار بھی کر لیا کریں گے، کچھ کلمات بھی پڑھ لیا کریں گے مل کے، جتنی مسنون دعائیں ہیں نا اب لیکن ان کو مل کر پڑھنے کا فائدہ ہے، اس کی ایک برکت ہوتی ہے جی۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو آیت کریمہ ہے کوشش کریں گھر میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنے رب پہ یقین کامل رکھتے ہوئے اس کو آغاز کریں، ہر گھر کے اندر 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ آئی ایم شیور کہ میرا رب اس گھر کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے کوئی مصیبت نازل نہیں کی ہے، کوئی بیماری نازل نہیں کی ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی لیے اللہ پاک نے شفا بھی نازل کی ہے، اور یہ قرآن سراسر شفا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر اور کوئی اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں نا اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا قرآن کی ایک رسی عرش اعلیٰ پر ہے اور دوسری رسی زمین پر لٹک رہی ہے، تو جو بندہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے نا اس کا تعلق رب سے قائم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق عرش اعلیٰ سے قائم ہو جاتا ہے۔ آئیے ان دنوں کے اندر ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے رب سے رابطہ قائم کریں، عرش اعلیٰ تک تمہاری آج بھی اسی طرح جو ہے نا وہ تمہارا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ذرا شروع تو کریں قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک، اور ہر روز ایک قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہی اس طرح زندگیاں بسر کی ہیں انہوں نے، وہ جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آذان دینا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر 7 اذانیں دیا کریں، رات کے وقت جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ 7 اذانیں، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذانیں سنت ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں احادیث کے حوالے سے بھی عرض کر دوں گا کہ یہ سنت ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وبائیں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مسجد عائشہ سے متعلقین جتنے لوگ ہیں ان احباب کو، ہمارے اس نیو یارک میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں جتنے لاکھوں مسلمان بستے ہیں، ملک خداداد پاکستان میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، شام میں، عرب ممالک میں، روم اور ایران میں، جہاں کہیں میرے نبی کی امت بستی ہے، اللہ پاک سب کو اس آزمائش سے نبردآزما ہو کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔